بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جادو ٹونا اور تعویذ وغیرہ جیسی چیزیں ہمارے معاشرے میں ایک ناسوز بنتی جا رہی ہے۔ لوگ ان کالے عمل کرنے والوں کے چنگل میں پھنس کر اپنوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں کبھی کسی نے تعویذ وغیرہ کا تصور بھی نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہم ایسی چیزوں پر یقین رکھتے تھے، مگر جو واقعات ہمارے خاندان کے ساتھ پیش آئے اور جس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا گھر جنت کے نمونے سے دکھوں کا مرکز بنا، اس نے ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور یوں لگنے لگا ہے کہ کالے عملیات کی دنیا کے سیاہ دلوں والے لوگ گھروں کو برباد کرنے کے لیے ان اونچے ہتھ کنڈوں کا سہارا لیتے ہیں اور لے رہے ہیں۔ امی نے ہم بیٹیوں سے زیادہ اپنی بائی کی بیٹیوں سے محبت کی، ان کو ان کی اوقات سے زیادہ اہمیت دی، پیار دیا، لیکن امی کے انہی بھائیوں نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر امی کی جان لے لی۔ کہانی ہے تو بہت لمبی اور رلا دینے والی، لیکن میں ذرا مختصر سی بیان کروں گی تاکہ میرے ساتھ آپ لوگ بھی میری اس کہانی کو سن کر روئیں مت۔ میرے والدین نے بھائیوں کی شادیاں کر دیں کیونکہ ہم بہنیں اپنے بھائیوں سے بہت چھوٹی تھیں۔ ہم بہنوں نے اور امی ابو نے بھابھیوں کو بہت عزت دی، حتیٰ کہ عیش و عشرت اور ہر چھوٹی سی چھوٹی خواہش بھی پوری ہوتی۔ ان کی ہر غلط حرکت پر پردہ ڈالا جاتا، ہر غلطی اور غلط بات کو معاف کیا جاتا۔ امی ابو ان کے سامنے ہمیں ڈانٹ پیٹ دیتے اور کبھی کبھار زیادہ غصہ کر جاتے کہ بھابیاں ہیں، بات مانا کرو، ان کی جو کام کہیں کیا کرو۔ ہم بہنوں نے صاف دل اور دماغ سے ان کا ہر کام کرنا۔ ان کے بچے ہوئے تو ہم سب گھر والے بہت خوش ہوئے کہ رونقیں لگ گئی گھر میں۔ جب سب سے بڑے بھائی کی شادی ہوئی، امی ایک ہفتے بعد بیمار ہو گئی اور ایسے بیمار ہوئی کہ چارپائی سے لگ گئی۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ تعویذ دھاگا جادو ٹونا ہوتا کیا ہے۔ جب محلے کے لوگ ہمارے گھر امی کا حال پوچھنے آتے تو یہی کہتے تعویذ ہوئی ہیں بہن پر، لیکن ہم نے پھر بھی یقین نہ کیا کہ ہم ان چیزوں سے آشنا ہی نہیں تھے۔ امی کو 5 سال تک سردی گرمی بارش دھوپ ہم یوں ہی ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتے رہے اور امی کا علاج کرواتے رہے۔ دن رات ایک کر کے امی کا علاج کروایا۔ امی کچھ بہتر ہوئی، لیکن امی کے بھائی جب بھی امی سے ملنے آتے امی کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ ماموں کی بیٹی کا رشتہ زبردستی بھائی کے ساتھ طے کرا دیا گیا۔ ماموں نے امی کو ایسا کچھ کیا کہ امی جو تھوڑا بہت چلنے پھرنے کے قابل ہوئی پھر چارپائی ہو کر آ گئی۔ محلے کی عورتیں جب بھی امی کا حال پوچھنے آتی اور پھر وہی بات کرتی، بیٹا تعویذ ہوئی ہیں آپ کی امی پر۔ امی نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا اور روتی کہ مجھے کھانا دو۔ امی کو صرف دلیا دینے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ امی کی بیماری کا سفر ایسے ہی چلتا رہا۔ اس کے بعد ماموں نے ہم بہنوں پر تعویذ کروائے اور ہم بیمار ہو گئی۔ خیر ہماری بیماری کا سفر بھی ایسے ہی چلتا رہا اور اب تک چل رہا ہے۔ بات ہو رہی تھی بھائیوں کے بچوں کی۔ امی اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ بے انتہا پیار کرتی تھی۔ ہم نے خود سے زیادہ بھابھیوں کو عزت دی، پیار دیا، لیکن انہوں نے بھائیوں کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ گھر میں جو چیز آتی ہمیں نہ دی جاتی، حالانکہ گھر میں جو چیز بھی آتی ان کو ان کے بچوں کو زیادہ اور سب سے پہلے دی جاتی۔ بس پھر بھائی شروع ہو جاتے ہم سے لڑنے اور اپنا حق لینے۔ امی کی طبیعت خراب ہو جاتی اور ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑتا۔ امی ہمیں چپ رہنے کا کہتی۔ ہم نے تقریباً امی کی بات کو 10 سال تک پلے سے باندھ رکھا کہ چپ رہنا ہے، صبر کرنا ہے، لیکن بھابھیوں نے پورا گھر سر پر اٹھائے رکھا۔ 10 سال دن رات لڑائی جھگڑے فساد ہوتے رہے، لیکن ہم نے پھر بھی کوئی بات نہیں کہی کہ بھائی ناراض نہ ہو جائے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے ابو پر بڑا بھاری عمل کروایا گیا۔ ابو پر تعویذ کروائے گئے، لیکن اللہ نے ان کو زندگی دینی تھی اور وہ ابو بچ گئے۔ تاہم ایسی ہی تعویذ چاچو اور چاچی پر بھی کروائے گئے۔ چاچو تو جان سے گئے جبکہ چچی کو معذوری کا سامنا کرنا پڑا اور وہ آج کل لاہور کے ایک اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ پھر 3 سال کے بعد امی کو مارنے کی پلاننگ کی گئی، حالانکہ امی ابو نے کبھی برا نہیں چاہا، کبھی کسی کو تکلیف نہیں تھی۔ امی کو اچانک ایک انجان بیماری نے جکڑ لیا۔ وہ لمحہ لمحہ تڑپتی رہی، کوئی تکلیف انہیں اندر ہی اندر مار رہی تھی، اور وہ ایک روز ہم سب کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ کہانی میں نے لکھی تو بہت مختصر، کیونکہ میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر کہانی لمبی اور رلا دینے والی ہوگی تو بیان کرتے کرتے میں خود بھی رو پڑتی۔
اور پڑھتے پڑھتے آپ کو بھی رونا آ جاتا، اس لیے میں نے سوچا کہانی ذرا مختصر ہی رکھی جائے۔ آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ میری امی کے لیے دعا کریں کہ قبر میں سکون ملے ان کو، اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، آمین۔ تو پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی مختصر کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔